بولو ذرا مرحبا۔ 12 ربیع الاول کے اس عظیم دن کے مناسبت سے سراسر عالم پر جو عاشقان رسول ہے، جو ایک مرتبہ اپنے تمام جوش، ولولے، عقیدت، ارادت، حسن سماعت کے عظیم عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس دھرتی پر جو کلمہ حق بلند ہوا اور یہ پرچم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بلند ہوا، اور اس آزادی کے ساتھ آج ہم رسول اللہ کی جشن آمد منا رہے ہیں، تو اس میں وہ قربانیاں جنہوں نے اس دھرتی پہ ہمیں اس جشن میلاد النبی سے لے کر جتنے بھی اور ہستیاں جن کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے آج ہم سعادت مند ہیں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سعادت سے ہم کنار ہو جائیں گے، یہ سب کچھ توفیق کے بعد ہے۔ کس کے بعد ہے جی؟ توفیق عربی لفظ ہے، ذرا میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ یہ جو برادر عزیز محترم خالد کیانی صاحب نے ہر سال یہاں اس محفل کو سجاتے ہیں، نبی مکرم کے عشق میں، ان کی محبت میں، ان کی ارادت میں، ان کی عقیدت میں، اور سینکڑوں ایسے لوگ اس لتھرار روڈ کے اوپر اور پورے پاکستان، اسلام آباد، پورے دنیا کے اندر کہیں پر بھی ایک چھوٹا سا بھی شامیانہ، چھوٹا سا ایک جھنڈا اگر اپنے نبی کے نام سے پرچم اس کے چھت پہ بلند ہو رہا ہے تو یہ اس کے عقیدے کا اظہار ہے۔ لیکن اصل جو چیز ہے، میں بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اصل جو چیز ہے وہ توفیق ہے۔ توفیق کا عربی معنی میں کامیاب ہونے کو کہتے ہیں۔ وفق کسے کہتے ہیں؟ کہ اس روٹ کے اوپر آپ چل کے اپنے منزل پہ پہنچے تو اسے وفق کہتے ہیں، یعنی بچے پڑھنے کے بعد کامیاب ہو جائے اسے موفق کہتے ہیں، یعنی جب وہ پڑھے، زحمت کرے، پھر وہ سلامتی کے ساتھ کسی مرحلے سے کسی اور مرحلے میں پہنچ جائے، یہی وفق اور توفیق اسی سے ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کامیابی کی تلاش میں ہو، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیابی کے لیے کوشش کرے، لیکن سارے لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ قرآن ہے کہ گروہ میں سے ایک گروہ ہے جو ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، اور یہی فلاح پائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، لیکن ظاہراً آپ کو سارے لوگوں کو دیکھتے ہو کہ بہت سارے لوگ آپ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں یا کامیاب نظر نہیں آتے۔ کچھ لوگوں کو یہ کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کی نیت کرنا اور ہے، کامیابی کی نیت کے بعد کامیاب ہونا اور ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ رسول خدا کی یاد منائیں، ان کے نام پہ پنڈال سجائیں، جشن آمد رسول کے لیے خرچ کریں، شامیانہ لگائے، جھنڈے لگائے، چراغاں کرے، اپنے گوناگون وقت میں سے اوقات نکال کر اس محفل بزم کو سجائے، سب کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن ظاہراً کچھ لوگوں کو اس گلستان میں سے گلاب کی صورت میں خدا توفیق عطا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب، توفیق کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس نیت کی وجہ سے اسے وسائل اور برکات فراہم کرے، وہ توفیق ہے۔ یعنی اگر انسان نیت کرے، نیت کے بعد خدا اس کو کوئی بھی چیز جو اللہ کے لیے کرے، اس کی توفیق کے لیے وسائل فراہم کرے۔ اور یہ بھی بات سن لیجئے، بہت سارے لوگوں کو وسائل فراہم ہو گئے ہیں یا انہوں نے وسائل فراہم کر چکے ہیں، لیکن وہ گناہوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، صرف اپنے ذات کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں پر خرچ کرتے ہیں یا اپنے نفس کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو قرآن کی آیتوں کے مطابق اپنے جان کو پیچھے دھکیل کر خدا اور اہل بیت اور نبی کی یاد میں یاد منا کر خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ توفیق اپنے بچوں کو اپنے نسلوں میں لانے کے لیے ان کو نہ بتائے کہ بیٹا تمہارے لیے دعا کرے کہ توفیق مل جائے، بلکہ توفیق سکھائے۔ جیسے یہ دیکھیں آپ، یہ جو
کپ بنائے ہوئے ہیں، یہ میڈلز جو لے کے آئے ہیں، یا یہ جو لوح دیتے ہیں، یہ اگر نہ بھی دے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ صرف اس لیے کہ دینے کی توفیق ہو جائے اور اسے اس توفیق کو عمل کی صورت میں اسے نظر آ جائے، یہ اصل پوائنٹ ہے۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ توفیق کی حصول کے لیے خدا سے یہ بھی دعا کرے پروردگار ہمیں رزق دے تاکہ اس توفیق کے وادی میں داخل ہو جاؤں۔ لہٰذا میں انتہائی اختصار کے ساتھ 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میرا نبی جب معراج کی سعادت کو طے پا کر جب اوپر تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک مرتبہ آپ نے اپنے نالین پاک کو اتارا۔ اپنے نالین پاک کو جب اتارنا چاہا تو پھر اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ میرے حبیب آپ نالین پاک کو نہیں اتاریں گے، کیونکہ حضرت حبیب کبریا کو تو یہ معلوم تھا کہ جب طور سینا کے اوپر اللہ کا کلیم اللہ موسیٰ جب داخل ہو گئے تھے، وارد ہو گئے تھے، تو پھر پروردگار کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا یا موسیٰ فاخلع نعلیک انہو بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنے نالین کو اتارو، یہ وادی سے مقدس طویٰ ہے۔ لیکن میرا نبی جب قاب قوسین کی منزل پہ پہنچا، ایک تیر کے کمان سے کم فاصلے پہ جب میرے نبی پہنچ گئے تو پھر وہ موسیٰ کا واقعہ یاد آیا۔ اپنے نالین پاک کو اتارنے کی جب کوشش کی تو پھر پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے حبیب آپ اپنے جوتوں سمیت آ جائیں گے، اس لیے کہ اس عرش کے اوپر آپ کے جوتوں کے ذریعے سے ہم نے عزت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اور خود فرشتوں نے بھی التجا کی ہے پروردگار اس حبیب کبریا سے کہہ دیجئے اپنے جوتے سمیت تشریف لے کے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جوتوں کے ذریعے سے اس فرش کی توقیر ہو گئی ہے تاکہ اس کو متبرک ہو سکے۔ آج رسول پاک کے نالین کی شبیہ بنانے کے بعد کچھ اندھے بہرے گونگے جن کے پوری زندگی بغض نبی اور آل نبی میں گزر گئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نالین میں کیا ہے۔ اس نالین کی حقیقت عرش والوں سے پوچھے جس کو اتارنے کے لیے خدا منع کر رہا ہے اور فرما رہا ہے اے میرے حبیب اس نالین کے ساتھ آپ نے عرش کی توقیر کو زیادہ کرنی ہے۔ اور وہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی 56ویں آیت ہے۔ کہا کہ اے لوگوں اگر آج آپ کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں، اگر آپ اس محفل میں ہو، کسی جگہ پہ بھی اگر آپ اللہ کے رسول کے اوپر درود و سلام بیچ رہے ہو تو صرف یہ ہماری سنت نہیں، انسانوں کی سنت نہیں، کسی ملک کی سنت نہیں، بلکہ درود کا جو اصل درود کی جو سنت ہے وہ رسول اللہ کے پروردگار کی سنت ہے۔ یہ درود آپ کی زبان پہ آ رہی ہے، یہ درود ظاہراً آپ کی ہے لیکن خالق پروردگار ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود پیشتے ہیں، صلوات پیشتے ہیں۔ یہاں پر صلی علیک نہیں کہا، یصلون کہا۔ عربی جاننے والے علماء کو پتا ہے یصلون یعنی ہمیشہ صلوات پڑھتے رہتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ آیا اللہ کے لیے کوئی زوال ہے، فنا ہے؟ نہیں، اللہ حی قیوم ہے۔ جب تک اللہ ہے، جب تک اللہ کے ملائکہ ہے، اے نبی آپ پر درود کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور یہ بات سن لیجئے، یہاں پر ہر آیت میں کہیں حضرت محمد کا نام لے کے آیا، کبھی حبیب لے کے آیا، کبھی نذیر لے کے آیا، کبھی بشیر لے کے آیا، کبھی مدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی مزمل، کبھی یاسین، جتنے بھی سینکڑوں اللہ کے رسول کے اسماء لے کے آ گئے۔ ہر آیت کے اندر حکیم پروردگار کا کلام ہے، اس میں ہر آیت کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ یہاں پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود میں نبی لے کر آیا۔ یہ اس نبی اور صلوات میں درود میں ایک رابطہ ہے، وہ رابطہ یہ ہے کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم درود پڑھو ہو تم دنیا
دنیا میں نبی آنے کی وجہ سے درود پڑھ رہے ہو، نہیں، نبی کے آنے کی وجہ سے درود آپ نہیں پڑھ رہے ہو، بلکہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ نبی کے اوپر درود اس وقت سے چل رہی ہے کہ جب سے وہ نبی ہے۔ اور میرے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے حبیب آپ بتا دیئے کہ آپ کب سے نبی ہے؟ کہا کہ کنت نبیًا بین الآدمی بین ماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی میں تھا۔ بزم جنت